کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کوئی بہت مستند روایت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک تاریخی روایت کے طور پر مان لیں تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو ایسی شخصیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے منتخب کرتا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا خراج تحسین ہوگا، اس میں کوئی نبوت کے دروازے کے کھولنے کا سوال نہیں ہے۔ اب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا، اس میں تو یہ بات ہی بیان کی گئی کہ اگر ایسا ہوتا، یعنی اس سے تو پہلے محال ثابت ہو گیا وہ، یہ ظاہر ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے۔ یہ کیا نہیں کہتے ہمارے فقہا، اور شاید قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے اس بات کا، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کچھ حق ہیں جو پھر قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کا تو دنیا سے تعلق ہے، آخرت کے معاملے میں تو کوئی چیز بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی دنیا کی سزا ذات کے ساتھ رکھا ہے۔ دنیا میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اور لوگ اس میں مسلمان کی حیثیت سے اپنے حقوق چاہتے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے بھی کچھ حقوق ہے نا آپ کے، مثلا یہ کہ آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، آپ کی میراث مسلمانوں کے طریقے پر تقسیم کی جائے، آپ کے نکاح و طلاق کے معاملات مسلمانوں کے طریقے پر مانے جائیں، آپ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے، یہ مسلمان کی حیثیت سے میرے حقوق ہیں جو دنیا میں مجھ کو حاصل ہے، تو اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں ان حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔